صفحہ نمبر 184۔ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مولوی جی، مکئی کی جو چھلی ہوتی ہے اس پر کتنے پردے ہوتے ہیں؟ عرض کی کہ حضرت صاحب کافی ہوتے ہیں، شمار نہیں کرے گا۔ فرمایا اتنے پردے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضرت صاحب میں کیا جانتا ہوں، حضرت کو ہی اللہ تعالی نے ایسا علم عنایت فرمایا ہے، آپ ہی فرما دیجئے۔ فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو جو بھی چیز پیدا کر کے دی ہے اس کو چھپا چھپا کر دی ہے، کیونکہ مکئی کے دانے موٹے ہوتے ہیں، اس لیے اس پر اتنے پردے دیے ہیں کہ وہ چھپ جائیں، اور باجرے کے دانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے اس کا پودا بھی باریک ہوتا ہے۔ ایک روز ارشاد فرمایا ہر پھل کو چاقو سے چیرتے وقت یا کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر 3 دفعہ تکبیر پڑھنی چاہیے، خواہ خربوزہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ خلیل علیہ السلام وہ ہے جو اللہ کریم کی راہ کا طالب ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جس کی رضا کا اللہ کریم طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صاحب قبلہ ولی کامل کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کے جسم کا ہر بال اور رونگٹا عبادت کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے کئی دفعہ یہ بھی سنا ہے جو دم غافل سو دم غافل، ظاہر کچھ لیکن باطن میں خدا ہو، اور یہی مقام ہے کہ جسے للہیت کہتے ہیں، یعنی ولی کامل یہاں تک پہنچ کر فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم لوہے کو گرم کریں حتیٰ کہ وہ سرخ آگ سے ہو جائے پھر وہ لوہا آگ ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی شان ہے، مولوی جی جس نو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشا دین گے وہ بندہ اگوں 8 بندیاں نو بخشا سکتا ہے۔ اے بھائی، کوئی حسابی بندہ ایتھے موجود نے، ذرا حساب تو کر دیو، اگوں جڑے 8 بندے بخشے گئے نے وہ پھر 8 بندیاں نو بخشاون دی توفیق والے ہو جاون گے۔ اچھا بھائی حساب کرو، اس زمین تے ہی حساب کری جاؤ۔ ہشتم کو پڑھاتا رہا، اس کا نتیجہ حضرت صاحب قبلہ کی کرم نوازی سے ہمیشہ صوفی صد نکلتا رہا۔ عاجز اکثر اپنے طلباء کے سامنے حضرت صاحب قبلہ کا ذکر خیر کیا کرتا ہے۔ پاکستان قائم ہونے سے 4-5 سال قبل موضع امتصل سیالکوٹ کا ایک طالب علم سید محمد یوسف شاہ جماعت ہشتم میں داخل ہے۔ جب میں اپنے حضرت صاحب کا ذکر مبارک سناتا ہوں تو متعلق مذکورہ کہتا ہے جناب میرے تایا جی سید حافظ پیر باغ علی شاہ بھی آپ کے حضرت صاحب کی طرح بڑے بزرگ ہیں جو عموماً محکمہ پولیس کے ملازمین کو بیعت کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 185۔ تو بندہ متعلم کو مذکورہ سے کہتا ہے اچھا میری طرف سے اپنے تایا جی کی خدمت میں سلام عرض کر دینا۔ اس طرح پیر باغ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بن دیکھے بندے کو سلام بھیج دیا کرتے۔ ایک دن قبل از دوپہر شاہ صاحب ممدوح اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر بندے کے سکول رسول پور میں جماعت ہشتم کے کمرے کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ بندہ کمرے میں دریچے کے پاس کھڑا تھا۔ فرمانے لگے مولوی مقصود احمد صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا جناب حاضر ہوں۔ اتنے میں ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ ماسٹر صاحب بزرگ اور موضع اوالے کے پیر باغ صاحب ہیں۔ بندہ یہ سن کر جلدی سے کمرہ سے نکل آیا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شاہ صاحب بھی گھوڑی پر ہی بیٹھے تھے، مجھے دیکھتے فرمانے لگے بھائی مقصود احمد تم اتنے بلند پایا ہو، حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے عرض کیا گھوڑی سے نیچے تشریف لائیے، سب کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ نیچے اترتے ہی فرمانے لگے بھائی مقصود احمد میں تو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے جواب دیا جناب میں تو ایک غافل آدمی ہوں، رات بھر سویا رہتا ہوں۔ فرمانے لگے تم بے شک سوئے رہتے ہو، تمہارے آقا و مالک قبلہ حضرت صاحب تو نہیں سوتے، وہ تو ہر وقت جاگتے رہتے ہیں، جن کا سائی اور خصم جاگے اسے کیا فکر۔ پھر فرمانے لگے پتہ ہے میں کس لیے آیا ہوں؟ بات یہ ہے کہ مجھے اکثر رات کو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری ہوا کرتی ہے۔ آج رات بھی یہ مبارک گھڑی نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا حضور سرور کائنات کا دربار مبارک قائم ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زرین تخت پر تشریف فرما ہے۔ تمام صحابہ کرام اولیاء اعظام اپنے اپنے مرتبے کے مطابق صفیں باندھے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور سرور کائنات امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی پہلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو حضور سرور کائنات فرماتے ہیں فلاں قتل کا مقدمہ آپ کے سپرد کیا گیا تھا، اس کا کیا فیصلہ کیا؟ جواباً امیر المؤمنین نے فرمایا میرے آقا و مولا میں نے اس قتل کے مقدمے کی تمام مثل حضرت صاحب کرمہ والے کے سپرد کی ہوئی ہیں، ان سے دریافت کیجیے۔ حضرت پیر باغ شاہ فرماتے ہیں جب میں نے امیر المؤمنین حضرت علی کی زبان مبارک سے حضرت صاحب کرمہ والے شریف کا نام سنا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ تو ہمارے ملک کے ہی بزرگ ہیں، صفحہ نمبر 186، اور مولوی مقصود احمد کے پیر ہیں۔ یہ اتنی عظیم المرتبہ بلند پایہ شان کے مالک ہیں کہ حضرت
حضرت علی جیسی ذات پاک جناب کے سپرد قتل کے مقدمات فیصلے کے لیے کر رہی ہے تو میں کتنا بد نصیب اور نادان ہوں کہ سرکار کرما والا شریف کی زیارت بھی نہ کر سکا۔ پھر خیال آیا کہ اچھا اب تو حضرت صاحب قبلہ جناب رسالت مآب کو جواب دینے کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے تو آپ کی زیارت کر لوں گا۔ اتنے میں حضور رسالت مآب نے حضرت کرما والا کا نام پکارا تو جناب اگلی صف میں سے، جس میں حضرت علی و دیگر صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اٹھے۔ میرا دل چاہتا تھا میں آگے بڑھ کر جناب کے ہاتھ مبارک اور قدم مبارک چوم لوں، مگر وہاں پہنچنا میری طاقت سے باہر تھا، کیونکہ ہم پچھلی صفوں میں بیٹھے تھے اور جناب اگلی صفوں میں تھے۔ اتنے میں حضور سرور کائنات نے جناب سے پوچھا کہ اس قتل والے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو حضرت صاحب کرما والا نے مسکراتے ہوئے عرض کیا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مقدمے کی نسل مکمل کر لی ہے، انشاءاللہ فیصلہ بھی جلدی لکھ کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ تو جناب سرور کائنات نے خوش ہو کر فرمایا، شاباش، تشریف رکھیے، ہم آپ سے خوش ہیں۔ اب پیر باغ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی مقصود احمد صاحب سرکار کرما والا کے مرید ہیں، کیوں نہ ان کی زیارت کر لوں؟ تو بھائی مقصود احمد صاحب جی، میں دراصل آپ کو دیکھ کر آپ کے حضرت صاحب کی زیارت کرنے آیا ہوں۔ بس عاجز نے کہا، پیر صاحب میں اس لائق ہوں، آپ کو تو حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ پھر فرمانے لگے، بھائی مقصود احمد صاحب، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے حضرت صاحب روئے زمین پر بے مثل شان کے مالک ہیں۔ سیٹھ محمد شفیع صاحب کی معرفت یا کسی دوسرے صاحب کی معرفت، یہ بات سننے میں آئی ہے کہ ایک بزرگ صاحب کشف تھے جو حضرت داتا گنج بخش کے مزار مبارک پر مراقبہ کیا کرتے۔ ایک دن ان کے دل میں خیال آیا، آج مراقبہ کر کے حضرت داتا حجویری سے دریافت کرتے ہیں کہ تمام دنیا کے اولیاء کرام میں سب سے زیادہ بزرگ اور سب اس کے شہنشاہ کون ہیں؟ چنانچہ جب حضرت داتا صاحب سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا گیا، داتا صاحب فرمانے لگے کہ دنیا سے وصال پائے ہوئے تمام بزرگان دین و اولیاء کے شہنشاہ اور سردار حضرت غوث پاک سید عبد القادر جیلانی اور موجود دنیا میں زندہ بزرگان سب کے شہنشاہ آقا و مالک حضرت سید سرکار کرما والے شریف ہیں۔ صفحہ نمبر 187۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے حضرت صاحب کرما والے پیر کی۔ صفحہ نمبر 187۔ مولانا غلام علی اکاڑوی مرحوم مفسر قرآن محتمم دارالعلوم اشرف المدارس اکاڑا نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دن بعض علماء کی ایک جماعت کے ہمراہ حضرت صاحب کی خدمت میں حصول برکات میں حاضر ہوئے۔ دوران گفتگو حضرت صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب، بعض کم فہم لوگ جن کو اپنے علم پر فخر ہوتا ہے، حضور مخبر صادق محبوب رب العالمین سید الانبیاء والمرسلین کے علم کو تالنے اور ناپنے لگ جاتے ہیں۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ کا ادنا غلام ہوں، قیامت کا تو میں دعویٰ نہیں کرتا، اس کے علاوہ مولا کریم نے مجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ میر منظور محمود صاحب امرتسری حال مقیم لاہور بیان کرتے ہیں کہ وہ امرتسر سے اکثر آپ کی خدمت میں حصول برکات و فیوز کے لیے حاضر ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے دوپہر کی گاڑی سے جانے کا پروگرام بنایا۔ اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی روانگی کے لیے بالکل تیار تھی۔ ٹکٹ لینے کا وقت نہ تھا، اس لیے بغیر ٹکٹ ہی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی چل دی، سفر شروع ہو گیا۔ فیروز پور چھاونی پر پہنچے تو ٹکٹ انسپیکٹر نے آ کر ٹکٹ طلب کیا اور سختی سے ہم کلام ہوا۔ معاملہ طول پکڑتے پکڑتے رہ گیا۔ غروب آفتاب کے قریب فیروز پور شاہ اسٹیشن پر پہنچے۔ راستے میں اپنی بیٹری ٹارچ جلائی تو وہ ٹمٹما کر بجھ گئی، اس کا بلب جل گیا۔ نماز مغرب کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت صاحب نے دریافت کیا، وہ ٹی ٹی کیا کہتا ہے؟ بڑا گستاخ تھا، مگر آپ نے بھی تو ٹکٹ نہیں لیا تھا۔ اگر آپ اطمینان سے ٹکٹ خرید کر گاڑی میں سوار ہوتے، گاڑی آپ کو لے کر ہی آتی۔ گویا مجھے بلا ٹکٹ سفر کرنے سے منع فرمایا۔ پھر خادم سے فرمایا کہ راستے میں ان کی بیٹری خراب ہو گئی ہے، ان کی جائے قیام میں لالٹین جلا کر رکھ دینا۔ مولوی محمد صدیق صاحب فیروز پوری نے بیان کیا، وہ لاہور میں حضور داتا گنج بخش کے مزار مبارک سے ملحقہ جامعہ گنج بخش میں زیر تعلیم تھے۔ ہر وقت پریشان حال رہتے تھے کیونکہ سبق یاد نہیں رہتا تھا۔ آخر ایک دن انہیں خیال آیا کہ دعا بھی کروائیں گے، حضور کی غلامی کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ چنانچہ اسی ارادے سے وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا پہنچے۔ آپ کے دریافت کرنے پر عرض کیا، حضور مرید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ صفحہ نمبر 188 اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ پھر مولوی محمد صدیق احمد یار نے عرض کیا، حضور مدرسہ میں بھی پڑھتا ہوں لیکن حافظہ اتنا خراب ہے کہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ حضرت صاحب نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور 3 بار تھپکی دے کر فرمایا، جاؤ، خدا تعالیٰ کے فضل سے تم بڑے مولوی بن جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت صاحب کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت بھی عطا کی، وعظ و تقریر کا ملکہ بھی عنایت کر دیا۔ سید امام علی شاہ گجو ماتا شریف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ گرمیوں کے ایام میں بارش زوروں پر تھی۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب مسجد والی جگہ میں مٹی ڈالنے کا کام مکمل ہو جائے گا پھر اس جگہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کو واپس جانے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ قریباً 3 ہفتے تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں قیام پذیر رہے۔ اسی دوران ان کا گاؤں بھی موسلا دار بارشوں سے متاثر ہوا۔ سیلاب نے تباہی مچا دی اور گاؤں کے اکثر مکانات گر گئے۔ شاہ صاحب کا مکان بھی سیلاب کی زد میں آنے لگا۔ چنانچہ ان کا ایک عزیز حضرت صاحب کرما والا شریف اس غرض سے آیا کہ حضرت صاحب سے دعائے خیر بھی کروائی جائے اور شاہ صاحب کو بھی خطرے سے آگاہ کر کے واپس گاؤں جانے کے لیے کہا جائے۔ شاہ صاحب نے ان سے بوقت ملاقات پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ ان کے بھائی نے جواب دیا، بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے گاؤں کے بہت سے مکانات تباہ ہو گئے ہیں، ہمارے مکانات بھی گر گئے ہیں، آپ گاؤں واپس چلیں تاکہ مکانات کی حفاظت اور درستی کا انتظام کیا جائے۔ شاہ صاحب یہ سن کر بہت پریشان ہوئے اور اپنے بھائی کو ہمراہ لے کر حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مکان کی چھت پر درخت کے سایہ میں آرام فرما رہے تھے۔ ان کو پریشان دیکھ کر دریافت فرمایا، خیر تو ہے، کیا بات ہے؟ شاہ صاحب نے بیٹھنے کے بعد عرض کیا، حضور گاؤں میں ہمارے مکانات سیلاب کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں، یہ بھائی آئے ہیں کہ واپس چلو تاکہ مکانات کی کچھ فکر کی جائے۔ آپ نے ذرا سی خاموشی کے بعد فرمایا، پیر جی آپ کا مکان تو نہیں گرا؟ ان پر ان کے بھائی نے کہا، واقعی دیواریں پھٹ گئی تھیں، بس گرنے کے قریب تھا، میں ادھر دوڑ آیا ہوں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر 1.5 گز کا فاصلہ بنا لیا اور فرمایا، پیر جی آپ کی باہر والی دیوار صرف اتنی سی گری ہے، باقی سب خیر ہے، فکر نہ کریں، اللہ کریم ہمیں زمین بھی دیں گے۔ اور پیر صاحب کے دل میں خیال آیا کہ ہم غریب آدمی ہیں، زمین کہاں سے لے سکتے ہیں، اللہ تعالی دین ہی بہتر کر دے تو سمجھو سب کائنات حاصل ہو گئی۔ آپ نے عذرائے شفقت فرمایا، پیر جی ہم نے ذمہ دار بننا ہے اور اللہ بہت کچھ دے گا، فکر نہ کریں۔